الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحابه نجوم الهدى وقادة التقى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. وقال تعالى: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى لأولي الألباب. صدق الله العظيم. وقال تعالى: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گرامی قدر سامعین و بزرگان محترم، قرآن مقدس کی الگ الگ مقامات سے 4-5 آیتیں تلاوت فرمائی ہیں. ان کے سہارے سیدنا ایوب علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ایک خاص آزمائش اور ان کا جو امتحان اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لیا تھا اس کا تذکرہ کرنا مقصود ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے صحیح باتیں بیان کرنے کی، آپ تمام حضرات کو بغور سننے کی اور پوری امت کو ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. دنیا میں انسان کے پاس کبھی صحت نہیں رہتی، کبھی وہ بیمار ہو جاتا ہے، کبھی چھوٹی بیماری ہوتی ہے، کبھی بڑی بیماری آ جاتی ہے اور اس کی وجہ سے وہ حالات کا شکار ہو جاتا ہے. کبھی اس کے پاس سے مال چلا جاتا ہے اور وہ پوری طرح فقر و فاقہ کی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے. کبھی بہت زیادہ چلا جاتا ہے، کبھی تھوڑا بہت چلا جاتا ہے، کبھی کچھ چلا جاتا ہے. کبھی اپنے اولاد کے اعتبار سے وہ آزمایا جاتا ہے، کبھی اس کی بعض اولاد فوت ہو جاتی ہے، کبھی اس کی ساری اولاد فوت ہو جاتی ہے. غرضے کے طرح کی چیزیں، حادثات اس کے سامنے پیش آتے رہتے ہیں. کبھی اس کی زمین کے اعتبار سے اس کی پریشانیاں آتی ہے، کبھی اس کی زمین چلی جاتی ہے، کبھی زمین کے اندر کا جو غلہ ہوتا ہے وہ چلا جاتا ہے، کبھی اس کا باغ تھا اب باغ کے اندر کمی واقع ہو جاتی ہے، اس میں بیماریاں، اس کے وبائیں، اس کے اندر بلائیں آ جاتی ہے، کبھی وہ باغ بالکل ختم ہو جاتا ہے. غرضے کے طرح کی مصیبتوں کا انسان شکار ہوتا رہتا ہے. جو کچھ میں نے آپ حضرات کے سامنے ابھی مصیبتیں، ابھی پریشانیاں اپنے اہل و عیال کی، اپنے بچوں کی طرف سے ان کے فوت ہو جانے کی، باغ کے چلے جانے کی اور انسان کے بیمار ہو جانے کی، یہ جتنی پریشانیاں ہیں ان سبھی پریشانیوں سے بیک وقت، ایک ہی وقت میں، ایک ہی ٹائم پر اللہ کے برگزیدہ پیغمبر حضرت سیدنا ایوب علیہ الصلاۃ والتسلیم گزرے
اسی لیے میں نے آج یہ عنوان منتخب کیا ہے تاکہ ہم لوگوں کو اس کے ذریعے سے کچھ رہنمائی، کچھ ہدایات مل جائے کہ مصیبت میں صبر کسے کہتے ہیں، صبر کے اوپر کیا کیا فضائل ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو کتنا پسندیدہ ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے پر کیا انعامات عطا فرماتے ہیں، شکر گزاری کیا ہوتی ہے، اور شکر گزاری اللہ کو کتنی مطلوب ہے، اور اس پر اللہ تعالیٰ کیا انعامات سے نوازتے ہیں۔ صرف آج یہی ایک واقعہ جس کو قرآن مجید میں الگ الگ مقامات پر مختصر انداز کے اندر بیان فرمایا ہے، جس کی تشریح، جس کی تفسیر کتابوں میں محدثین نے لکھی ہے، علماء نے اس کو لکھا ہے، اس کو بیان کیا ہے۔ حضرت ایوب علیہ الصلاۃ والتسلیم کہا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے اولاد سے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر، اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے ایک رسول تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی طرف وہی بھیجتا تھا، یعنی فرشتہ ان کے پاس آتا تھا اور فرشتہ انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایات، رہنمائیاں عطا فرماتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت ہی خوبصورت اور نبیوں کے اولاد میں کی ایک چہیتی بیوی عطا فرمائی تھی۔ ایک تفسیر کی روایت کے مطابق ان کا نام رحمت تھا، اور ایک تفسیر کی روایت کے مطابق ان کا نام لیا تھا۔ غرضے کہ یہ ان کی بہت ہی خوبصورت بیوی تھی، اور لکھا ہے کہ اس وقت زمین پر، روئے زمین پر اس سے خوبصورت کوئی اور عورت نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے ان کو بہت ہی اولاد عطا فرمائی تھی، بہت ہی پیاری اولاد تھی، بہت ہی فرما بردار اولاد تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں کثرت سے مال عطا فرمایا تھا، ان کے پاس مال کی بھی کثرت تھی، اور ان کے اپنے کھیت تھے، ان کے باغات تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ برگزیدہ بندہ اللہ تعالیٰ کی خوب اطاعت کرتا تھا، خوب بندگی کرتا تھا، عبادتوں کے اندر لگا رہتا تھا، شکر گزاری کے اندر لگا رہتا تھا۔ ایک مرتبہ شیطان کو یہ سوچی کہ میں کسی طرح ان کو نقصان پہنچاؤں، اللہ تعالیٰ سے کہنے لگا کہ یہ تیرا بندہ ایوب، تو اللہ تو فرماتا ہے کہ بہت شکر گزار ہے، بہت شکر گزاری کرتا ہے، میری اطاعت کرتا ہے، میری بندگی کرتا ہے، تو یہ اس لیے کرتا ہے خدا میاں، یہ بندہ اس لیے تیری عبادت کرتا ہے کہ تو نے ان کو عبادت کرنے کی ساری چیزیں عطا کر رکھی ہیں۔ ان کے گھر میں اچھی بیوی ہیں، ان کے پاس خوبصورت اور فرما بردار اولاد ہیں، اور ان کے کھانے پینے کی ساری فراوانیاں ہیں، ان کو تو نے باغ دے رکھا ہے، ان کو تو نے اہل و عیال دے رکھا ہے، ان کو کثرت سے مال دے رکھا ہے، ساری چیزیں ان کے پاس موجود ہے، پھر یہ کیوں نہ کر تیری عبادت کرے؟ مزہ تو تب ہے کہ جب ان کے پاس یہ ساری چیزیں نہ ہو اور پھر وہ تیری شکر گزاری کرے، ان کے پاس یہ ساری چیزیں نہ ہو اور اس کے بعد وہ تیری عبادت کرے، تیری بندگی بجا لائے، تو میں مان جاؤں کہ ہاں واقعی میں یہ تیرا بندہ بہت برگزیدہ ہے، تیری اطاعت کرنے والا ہے، یہ سچا ہے اور پکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شیطان کو اپنے برگزیدہ بندے کی اور بندی کی اچھائی اور اس کی سچائی اور اس کی نیت کا خلوص دکھلانے کے لیے ان کو مہلت دے دی کہ جاؤ میں ایوب کو آزمانے کی تجھے اجازت دیتا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اختیار دے دیا۔ اس نے اس کے سارے باغ کو ختم کر دیا، اس کے پاس جتنا مال دولت تھا سب کچھ ختم کر دیا، اور یہ ہے کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایوب علیہ السلام کی آزمائش یہ آئی کہ ان کے بچے بھی سارے انتقال کر گئے۔ تفسیر کے ایک روایت کے مطابق چھت گر گئی، اور چھت گرنے کی وجہ سے ان کے سارے بچے انتقال کر گئے، سارے فوت ہو گئے اور اس میں دب کر کے مر گئے۔ اور پھر ایوب علیہ السلام پر بھی آگ بنی اور ان کے جسم کے اندر بیماری پیدا ہو گئی۔ شروع میں تو یہ چیچک کی بیماری تھی، تھوڑے تھوڑے پھنسیاں نکلی، چھوٹے جس کو گھومنے کہتے ہیں، وہاں سے اس کی شروعات ہوئی، اور ہوتے پورا جسم زخموں سے چور ہو گیا۔
اور پورے جسم سے خون بہنے لگا، خون رسنے لگا اور پیپ بہنے لگا۔ اب یہ بیماری بڑھتے بڑھتے کوڑ کی طرف چلی گئی۔ کوڑ ایک بدترین بیماری ہے، ایک خطرناک قسم کی بیماری ہے، جس کے بعد ان کا حال یہ ہو جاتا ہے بیمار آدمی کا کہ اس کے بدن سے گوشت بھی ہلکا ہلکا گرنے لگتا ہے۔ ایوب علیہ السلام و تسلیم کی یہ بیماری آگے بڑھتی چلی گئی۔ اب یہ محلے کے اندر رہتے تھے تو لوگوں نے دیکھا کہ ان کے گھر کے اندر ان کا شوہر یعنی لیا یا رحمت کا شوہر وہ جو ہے بہت زیادہ بیمار ہو گیا ہے اور ان کو کوڑ کی بیماری ہو گئی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بیماری ہم لوگوں کو بھی لگ جائے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے ساری چیزیں۔ اللہ جسے چاہے اسے بیماری دے، جسے چاہے اسے بیماری لے لے، اور جسے چاہے اسے دے اور جسے چاہے اسے نہ دے۔ ایسا ہم نے دیکھا ایک گھر کے اندر بیماری آئی، ایک آدمی کو ہوئی، دوسرے کسی کو نہیں ہوئی۔ ایک گھر میں بیماری آئی، 2 آدمیوں کو ہوئی، تیسرے کسی کو نہیں ہوئی۔ ایسے ہم نے شفا خانوں میں، دواخانوں میں دیکھا کہ لوگ ان کے اوپر خدمت گزار ہوتے تھے اور مہینوں بھر انہوں نے بیمار آدمیوں کی خدمتیں کی اور لگے رہے ان کے پیچھے، لیکن وہ لوگ بیمار نہیں ہوئے۔ حالانکہ وہ ان بیماروں کو لے جانے میں، لانے میں، ان کو دوائیوں میں، ان کی ہر طرح کی خدمت میں لگے رہتے تھے، لیکن ان کو بیماریاں نہیں ہوئی۔ بہرحال تو یہ ایک الگ عنوان ہے۔ بہرحال ہمارا ایمان اور عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ ساری چیزیں اللہ کے قبضے قدرت کے اندر ہے، اللہ جسے جو چاہے کرے۔ محلے والوں نے دیکھا کہ یہ اس طرح کی بیماری کے اندر مبتلا ہو گیا ہے، تو اب ان کو ہمیں اپنے محلے سے الگ کر دینا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بلا اور یہ وبا ہم لوگوں کو بھی لگ جائے۔ اب انہوں نے ایوب علیہ السلام کی اس شکر گزار اور اس صبر گزار بندی لیا، اور یا کہہ لیجیے کہ رحمت جن کا نام تھا، یا ایک روایت کے مطابق لیا جن کا نام تھا، ان کو تنگ کرنا شروع کر دیا کہ تم یہاں سے اپنے بستر بوریاں باندھ کر کے دوسری جگہ جنگل کی طرف چلے جاؤ اور ہمارا محلہ یہاں سے چھوڑ دو۔ ان کو بہت زیادہ مجبور کیا گیا، ان کو ستایا گیا، ان کو تکلیف پہنچانی شروع کر دی۔ اب یہ بیچاری بندی اکیلی کرتی تو کیا کرتی، ان کا شوہر ہے یہ پورا کہ پورا زخموں سے چور چور ہے اور کہیں ہاتھ رکھنے کی جگہ بھی نہیں بچی ہوئی ہے جہاں پر زخم نہ ہو۔ تو پروردگار کے سامنے وہ عاجزی اور فریاد کرنے لگی تو ان کے دل میں ایک بات آئی اور آواز آئی کہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر کے اپنے شوہر کو اٹھا لیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ ان فرشتوں کی تسبیح ہے جب ان سے کہا گیا کہ اللہ کا عرش اٹھاؤ تو انہوں نے کہا کہ اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں ہے، ان سے نہیں اٹھ رہا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر کے اٹھاؤ، تو انہوں نے جب لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر کے عرش اٹھایا تو عرش اٹھ گیا۔ تو عرش اٹھانے والے فرشتوں کی یہ تسبیح ہے، جب انہوں نے ان کی بیوی نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر کے اپنے شوہر کو اٹھایا تو ان کے ذریعے سے اپنا شوہر اٹھ گیا اور اسے لے کر کے جنگل کی طرف چلی گئی، آبادی سے باہر نکل گئی، محلے سے جہاں تک لوگ رہتے تھے بستی والے وہاں سے چھوڑ کر کے دور تک لوگ ان کو دھکیلنے کے لیے پیچھے چلے گئے، اور ان کو جہاں تک انسان کی نظر نہ پہنچے اور جہاں لوگ اپنی کچرا دانی ہوتی ہے اور کوڑا کرکٹ ڈالتے ہیں شہر کے باہر، وہاں سے بھی دور ان کو بھیج دیا گیا۔ اب یہ اپنے شوہر کو لے کر کے چلی گئی اور وہاں پر انہوں نے آہستہ آہستہ ایک جھوپڑی بنا لی تاکہ اپنے شوہر کو اس کے اندر رکھ کر کے اس کی اطاعت، اس کی فرما برداری، اس کی تابع داری، اس کی تیمارداری، اس کی دیکھ دیکھ کرے۔ لیکن حالات یہ ہیں کہ کھانے کو کچھ نہیں ہے اور پینے کو کچھ نہیں ہے، اور لوگ یہ ہیں کہ لوگوں نے دھکا دے دیا۔ اب وہ کسی دوسری جگہ چلی گئی، وہاں جا کر کے مزدوری شروع کر دی۔ ان لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ ان کے شوہر کو بیماری ہے اور یہ اپنے شوہر کی خدمت کرتی ہے اور پھر ہمارے پاس آ کر کے مزدوری کرتی ہے۔ کچھ ان کی چکی پیس دیا کرتی تھی اور یہاں ان کا پانی بھر دیا کرتی تھی، ہاتھوں کے اندر چھالے پڑ گئے اور ان کے جسم کے اوپر، ان کے کندھوں کے اوپر بھی ان کی چمڑی کے اندر چھالے پڑ گئے۔ یہ حال ہو گیا مزدوری کرتے کرتے، اور روکھی سوکھی روٹی کے ٹکڑے لے جا کر کے اپنے شوہر کو بھگو کر کے کچھ کھلا دیتی تھی۔
اور ایوب علیہ السلام کی صبر گزاری کا یہ عالم تھا کہ اس حالت میں کہ جسم پورا کے پورا زخموں سے چور چور ہے اور کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں انگلی رکھی جائے، پورا جسم زخموں سے چور چور ہے، خون اور بیف رس رہا ہے۔ اس حال میں بھی اللہ نے زبان کو سلامت رکھا تھا۔ فرماتے تھے اللہ میاں میری زبان کو سلامت رکھنا تاکہ میں اس کے ذریعے سے تیری شکر گزاری کر سکوں، تاکہ میں اس کے ذریعے سے تیری اطاعت کے جملے ادا کر سکوں، میں تیری یاد کر سکوں، میں تیرا ذکر کر سکوں، میں تیرا نام لے سکوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے دل اور زبان کو سلامت رکھا تھا۔ وہاں جا کر کے بھگو کر کے ان کو کچھ کھلا دیتی تھی۔ اب جہاں جاتی تھی مزدوری کے لیے ان کو بھی پتہ چل گیا کہ ان کے گھر کے اندر تو ان کا شوہر اس طرح کی بیماری کے اندر مبتلا ہے اور یہ یہاں سے وہاں وہاں سے یہاں آتی جاتی رہتی ہے۔ تو چکی پیس رہی تھی، کسی نے جا کر کے ان گھر والوں کو بتا دیا کہ تمہارے گھر میں ایک عورت آتی ہے ایوب کی بیوی، ان کا شوہر تو اس قسم کی خطرناک بیماری میں مبتلا ہے، کہیں وہ بیماری وہاں سے تمہارے گھر میں نہ آ جائے۔ تو انہوں نے اسی حال میں ان سے چکی کو چھین لیا اور دھکا دے کر کے اپنے گھر سے نکال دیا۔ مصیبت پر صبر ان لوگوں سے سیکھی اللہ نے، اسی لیے واقعہ قرآن میں ذکر فرمایا ہے کہ ہر حالات اچھے نہیں رہتے ہیں، ہر وقت انسان تندرست نہیں رہتا ہے، ہر وقت انسان کے پاس مال اور دولت نہیں رہتا ہے۔ یہی ایوب علیہ السلام ہے، ان کے پاس خوب مال تھا، ان کے پاس باغات تھے، کھانے پینے کے لیے جو کھلیان تھے، ان کے گوڈاؤن تھے، وہاں گیہوں رکھے جاتے تھے، وہاں جو رکھے پڑے رہتے تھے، اور جو ان کی اولاد تھی ان کے پاس سب کچھ تھا، لیکن ایک وقت یہ آ گیا کہ اب ان کے پاس کچھ نہیں ہے، اب کھانے کے لالے پڑ گئے ہیں۔ اب مزدوری سے اگر ملتا تھا تو وہ مزدوری بھی بند کر دی جا رہی ہے اور کسی نہ کسی طرح گزارا ہو رہا ہے۔ اس درمیان یہ عورت آتی جاتی رہتی ہے اور کسی نہ کسی طرح کوشش کرتی ہے، دور بھٹکتی رہتی ہیں، کہیں سے کچھ کھانا مل جائے تاکہ اپنا پیٹ پال سکے اور اپنے شوہر کو کوئی دو لقمہ کھلا سکے، اور رات کو تھک جاتی ہے، بھٹکتی رہتی ہے۔ عجیب کشمکش کی زندگی ہے، لیکن اس سب کے باوجود صبر، ایوب علیہ السلام بھی برابر صبر کیے جا رہے ہیں اور ان کی کوئی بیوی بھی برابر صبر کی جا رہی ہے۔ اس حال میں ایک مرتبہ شیطان نے، اب آتا ہے انسان کی آزمائش کا بہت بھیانک دور، اس کے بعد انسان کی بھیانک آزمائش کا دور آتا ہے کہ جب انسان کے ایمان کی آزمائش ہو جاتی ہے۔ اب شیطان نے دیکھا کہ برابر یہ لوگ جو ہے مصیبت میں گرفتار ہیں اور ان کی بیوی چاروں طرف بھٹک رہی ہے، تو ایک مرتبہ جب یہ نکلی تو شیطان ان کے سامنے ایک بزرگ کی شکل میں نمودار ہو گیا اور کہنے لگا کہ بیوی کیا حال ہے؟ کہا پریشانی بہت زیادہ ہے، کہا ہم نے سنا ہے کہ تمہارے یہاں بہت زیادہ پریشانی ہے اور سب کچھ تمہارا لٹ پٹ گیا ہے اور تمہارے شوہر خطرناک قسم کی بیماری میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ اب یہ کام یہ کر لو کہ ایک بکرا لے جا کر کے تم وہاں جا کر کے ذبح کر لو اور ان کو ہاتھ جو بھی لگا لے گا پھر اس کو ایک دوسری جگہ پر پھینک دو، جو ان کا گوشت کھا لے گا یا جو ان کو ہاتھ لگا لے گا یہ بیماری ان کو چلی جائے گی۔ شیطان نے ایمان کے اوپر وار کیا کہ کہیں ایک کام کر لے تو ان کا ایمان بھی لڑکھڑا جائے۔ اب یہ بیچاری عورت مصیبت کی ماری ہوئی، تکلیفوں کی ستائی ہوئی اور ہر طرف سے دھتکاری ہوئی اور اپنے شوہر کی پریشانیوں سے بے بس اور بے کس تھی، معذور اور مجبور ہو چکی تھی۔ اس حال میں انہوں نے کیا تو کچھ نہیں، لیکن جا کر کے اپنے شوہر کو یہ واقعہ بتایا کہ میں جب آ رہی تھی راستے میں مجھے ایک صوفی بہت بزرگ قسم کے انسان دکھے اور اس کی صوفیت کا عالم تو اس کے ظاہر سے اچھی طرح پتہ چل رہا تھا کہ یہ کوئی پہنچی ہوئی شخصیت تھی۔ شیطان بھی دھوکہ دیتا ہے تو باباؤں کے بحث میں آ کر کے دھوکہ دیتا ہے۔ لوگ انسان اس کے شکار ہو جاتے ہیں اور اپنے ایمان کا سودا کر لیتے ہیں اور اپنے ایمان کے اندر رخنہ ڈال لیتے ہیں، اپنے ایمان کی کمزوری کے شکار ہو جاتے ہیں۔ تو ایوب علیہ السلام فوراً سمجھ گئے کہ یہ تو خبیث ملعون اور مردود شیطان ہے۔ کہا کیا کہا مجھے یہ بات اس نے کہی، تو ایوب علیہ السلام کو جلال آ گیا۔ دیکھیے اس حالت میں بھی اللہ پر کتنا بھروسہ ہے، اس حالت میں بھی اللہ پر کتنا یقین ہے کہ بیماری ہے تو ہے،
اس طرح کا میں مجبور ہو گیا ہوں، اس طرح میں بیمار ہو گیا ہوں، ہماری یہ حالت ہو گئی ہے تو ہمیں یہ منظور ہے، لیکن کوئی ذرا برابر بھی ہمارے ایمان پر ڈاکہ ڈال لے اور میری بیوی اس بات کو اپنے دماغ میں بٹھا لے اور شیطان کی سازش نہ سمجھ سکے اور میرے پاس آ کر کے اس کو بیان کر دے، اسی وقت قسم کھا لی، غصے میں آ گئے کہ اگر میں ٹھیک ہو گیا تو تجھے 100 ڈنڈے ماروں گا، 100 ڈنڈے ماروں گا۔ ایمان کتنی بڑی چیز ہے، توحید کتنی متبرک چیز ہے اور اس کی حفاظت کتنی ضروری ہے، یہ اس بات سے اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس حالت میں کہ جب سب کچھ لٹ گیا ہے، سب کچھ ختم ہو گیا ہے، کوئی ہاتھ پکڑنے کو تیار نہیں، دوستوں نے چھوڑ دیا ہے، اب لوگ قریب آنے کو تیار نہیں، کوئی ایک دانہ پانی دینے کو تیار نہیں، یہ حال ہو گیا ہے۔ اس حال میں بیوی اس کے پاس ہر وقت کھڑی ہے، اس کی اطاعت کر رہی ہے، اس کی تیمارداری کر رہی ہے، اس کا خیال رکھ رہی ہے، اس کی خدمت کر رہی ہے۔ اس بیوی کے اندر بھی اگر شرک کا شائبہ آ گیا تو اسی حالت میں قسم کھا لی کہ اگر میں ٹھیک ہو گیا تجھے 100 ڈنڈے ماروں گا۔ تو ایمان کی تجھے فکر نہیں ہے، تو شرک کی طرف مائل ہو جانا چاہتی ہے، تو شیطان کی بات میں آ جانا چاہتی ہے۔ میرا اللہ ہے، جو کچھ کرے گا وہ کرے گا، ہمیں جو کچھ لینا ہوگا وہاں سے لیں گے، جو کچھ مانگنا ہوگا وہاں سے مانگیں گے۔ اس نے ہمیں سب کچھ دے رکھا تھا تو شکر کیا، اس نے ہم سے سب کچھ لے لیا ہے تو ہم صبر کریں گے، پھر مانگیں گے تو اسی سے مانگیں گے۔ اور پھر اسی وقت ایوب علیہ السلام بے قرار ہو گئے کہ پروردگار مال گیا تو گیا تھا، اولاد گئی تو گئی تھی، اور تندرستی گئی تو گئی تھی، اللہ اب ہمارے ایمان پر آ گئی ہے۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ اور ایوب علیہ السلام کا ذکر خیر یہ ہے جبکہ اس نے اپنے پروردگار کو پکارا، رب انی مسنی الضر، اے ربا میں زخموں سے چور چور ہو گیا ہوں اور میں بیماری کی انتہا کو پہنچ گیا ہوں، اور اب تو یہ ہے کہ شیطان نے میری بیوی کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کا ارادہ کر لیا ہے۔ وانت ارحم الراحمین، اور اگر تو نے رحم نہ فرمایا اور تو نے کرم نہ فرمایا تو ہمارا حال اچھا نہیں رہے گا۔ آپ رحم کرنے والوں میں سب سے بڑے رحم کرنے والے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ۔ اے ربا، شیطان نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے، شیطان نے مجھے آزمائش میں ڈالا ہے، میرے امتحان کی گھڑیاں اب قریب ختم ہونے کو معلوم ہوتی ہیں، اب تو میرے اوپر رحم فرما، اب میری بیوی پر رحم فرما، کرم فرما۔ ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب۔ پروردگار کی طرف سے حکم ہوا، یہی بیمار جسم اور اس بیمار جسم کی ایڑی کو زمین پر مار دے۔ میں کسی ڈاکٹر کا محتاج نہیں، میں کسی طبیب کا محتاج نہیں، میں کسی حکیم کا محتاج نہیں، میں کسی دوا کا محتاج نہیں، میں کسی کا محتاج نہیں، صرف اپنی ایڑی کو زمین پر مار دے۔ ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب، جیسے ہی وہ زخموں سے چور اور رستے ہوئے خون اور پیپ والی ایڑی زمین پر ایوب علیہ السلام نے ماری تو وہاں سے چشمہ پھوٹ پڑا اور ٹھنڈا پانی، فرمایا کہ اسے آپ پی لو اور اسے جو ہے غسل کر لو۔ اور بیوی کو کچھ پتا نہیں، بیوی پھر سے اپنے شوہر کی اور اپنے پیٹ پالنے کے لیے روٹی روزی کا انتظام کرنے کے لیے گئی ہوئی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں ایوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کو شفا عطا فرمایا، پانی پیا اندر کی ساری بیماریاں ختم ہو گئی، اور غسل کیا اوپر کی ساری بیماریاں ختم ہو گئی۔ اب بیوی پھر آئی، ایوب علیہ السلام تو جھونپڑی سے نکل کر کے باہر کھلی ہوا کے اندر بیٹھے ہوئے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اس کا شکر کر رہے ہیں۔ اب بیوی پھر سے آئی،
دیکھا کہ میری جھوپڑی کا جو دروازہ تھا وہ میں روز آ کر کے اپنے ہاتھوں سے کھولتی تھی، اب تو یہ آج کھلا ہوا ہے، پتہ نہیں کیا ہوا، آج کسی بھیڑیے نے کسی درندے نے میرے شوہر کو کھا تو نہیں لیا۔ اور بے چین و بے قرار آ کر کے جب جھوپڑی کے اندر نظر ڈالتی ہے تو اپنے شوہر کو ندارت نہیں پاتی، اب وہ رونے لگتی ہے، میرا ربا میرے شوہر کا کیا ہو گیا، اس کو کیا ہو گیا، وہ کہاں چلا گیا۔ اب باہر آئی، ایوب علیہ السلام ابھی تک نہیں بتا رہے ہیں کہ میں تیرا شوہر ہوں اور میں ٹھیک ہو گیا ہوں۔ اب وہ ادھر ادھر بھٹکنے لگی، سب اس کی بے چینی بہت زیادہ بڑھ گئی، تو ایوب علیہ السلام دوڑے ہوئے آئے، ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ اے لیا یا اے رحمت، میں ہی ایوب، میں ہی تیرا شوہر ہوں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے شفا عطا فرما دی، فرمایا میرے ہاتھ کو چھوڑو اور میری مذاق نہ کرو، میرے شوہر کو بتاؤ کہاں ہے، کہا میں ہی ہوں، تو دیکھ مجھے صحیح سے، کیا میں پہلے ایسا نہیں تھا؟ اللہ تعالیٰ نے وہی خوبصورتی پہلے والی لوٹا دی، وہی جوانی پہلے والی لوٹا دی۔ لکھا ہے کتابوں میں کہ 80 سال میں یہ بیماری آئی تھی، اور ایک روایت کے مطابق 80 سال تک بیمار رہے، اور ایک روایت کے مطابق 18 سال تک بیمار رہے۔ ارے بھائی 18 سال ہی لے لو، 80 سال چھوڑ دو، 18 سال ہی لے لو، 18 سال کیا کوئی کم ہے؟ آج تو 2 مہینے کوئی بیمار ہوتا ہے تو کیا کہتے ہیں لوگ، بس دعا کرو اللہ خیر کا معاملہ فرمائے، بس دعا کرو، یعنی یہاں تو پورا اس طرف ہو جائے یا پورا اس طرف ہو جائے، یا تو پوری اس طرف ہو جائے یا پوری اس طرف ہو جائے، یہاں تو اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا لے۔ ہماری یہ دعا، ہم یہ دعا کراتے لوگوں سے، اللہ والوں سے، بزرگوں سے، ملنے والوں سے، لیکن یہ 18 سال تک یا ایک روایت کے مطابق 80 سال تک، اسی بیچ میں جب ایک مرتبہ ایوب علیہ السلام کی بیوی نے ایوب علیہ السلام سے کہا کہ اللہ سے دعا کیوں نہیں کر لیتے کہ اللہ ٹھیک کر دے، کہا کہ میری بیوی تو جانتی نہیں، مجھے اللہ نے 80 سال تک ٹھیک رکھا تھا، اب اگر میں 80 سال بیمار بھی رہا، 80 سال تک میری بیماری بھی رہی، تو مجھے اللہ کے سامنے اپنی بیماری کی شکایت کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ یہ صبر اور یہ شکر اس کو کہتے ہیں، یہی صبر اس سے ہمیں ملتا ہے۔ آج بھی لوگ اسی طرح کے حالات کے شکار ہیں، کوئی اس طرح کی بیماریاں تو نہیں ہیں، لیکن ان جیسی بیماریوں کے اندر کوئی کینسر کے اندر اور بھیانک قسم کے کینسر کے اندر مبتلا ہے، کوئی کسی کا مال چلا گیا ہے، کسی کے باغ اجڑ گئے ہیں، طرح طرح کے لوگ پریشانیوں کا شکار ہیں، تو ہمیں اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ ہر وقت اللہ کی شکر گزاری یا صبر گزاری، صبر اور شکر یہ اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا عطا فرما دی۔ اب جو ہے وہ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے اپنے بیوی سے کہا کہ دیکھو تم بھول گئی ہو یا مجھے پتہ نہیں، لیکن مجھے یاد ہے وہ 100 ڈنڈے مارنے ہیں، قسم کھائی تھی، آج ہم قسم کھاتے، قسم کو کچھ سمجھتے نہیں ہیں، لوگ بات بات میں قسم کھا جاتے ہیں۔ قسم کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے اللہ کو گواہ بنایا ہے کہ اللہ کی قسم میں یہ کام کروں گا، اور پھر نہیں کرتے لوگ۔ یعنی اگر اچھا والا کام ہے تو اسے کرنا چاہیے۔ ایوب علیہ السلام کو اپنی قسم یاد آ گئی، اور بیوی نے پھر کہا کہ ٹھیک ہے آپ اپنی قسم پوری کر دیں۔ آپ اندازہ لگائے کہ کیسا زمین کے اندر یہ جوڑا تھا، یہ اللہ کے کیسے اللہ کی اطاعت فرما برداری کرنے والے، قسموں کو پوری کرنے والے اور اللہ کی عبادت کرنے والے بندے تھے کہ ہر حال میں اللہ کا حکم پورا ہو رہا ہے، کوئی بھی حال ہے اللہ کا حکم پورا ہو رہا ہے، آپ اللہ کا حکم پورا کر لیجئے، آپ قسم پوری کر لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس بات کا علم تھا۔ اب یہ دونوں کی بات ہے، پروردگار آسمانوں پر سن رہے تھے، اللہ دیکھ رہے تھے میری بندی نے ایوب کے 80 سال تک یا 18 سال تک اس کی بیماری میں ایسی خدمت کی ہے کہ جس کی مثال نہیں ملتی۔ جب دوستوں نے چھوڑ دیا، جب محلے والوں نے چھوڑ دیا، جب بستی والوں نے چھوڑ دیا، اب یہ مزدوری کر کے کھلانے لگی تھی، اب یہ مزدوری کر کے پلانے کا انتظام کر رہی تھی، روکی سوکی اور دھکے کھا کر کے بے بسی اور بے قصور کی مجبوری کی اور معذوری کی زندگی گزارنے پر مجبور تھی۔ اس حال میں انہوں نے اپنے شوہر کی خدمت کی۔ پروردگار نے فرمایا کہ قسم تو ایوب کی بھی پوری ہوگی، لیکن ڈنڈے بھی ایوب کی بیوی کو نہیں پڑنے دوں گا۔
وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ۔ ایوب 100 ڈنڈے مارنے کی قسم کھائی، جھاڑو اٹھا لو، جھاڑو میں 100 تنکے ہیں، 100 پیچیاں ہیں، تو ڈنڈے کا برابر ایک مار دو، تمہاری قسم بھی پوری ہوگی، اور میری بندی بھی ڈنڈے کھانے سے بچ گئی۔ انا وجدناہ صابرا، ہم نے ایوب کو صبر کرنے والا پایا۔ انا وجدناہ صابرا، ہم نے ایوب کو صبر کرنے والا پایا۔ اسے صبر کہتے ہیں۔ نعم العبد، پروردگار ان کے گنگان کرتا ہے، میرا خوبصورت بندہ، میرا کمال کا بندہ ہے۔ نعم العبد، پیارا بندہ ہے، خوبیوں کا مالک بندہ ہے۔ انہ اواب، اور میری طرف رجوع کرنے والا بندہ ہے۔ آج ہمارا مال کا نقصان ہو جاتا ہے، ہم اللہ میں یاد نہیں آتے، ہم اللہ کی طرف نہیں جاتے، ہمارے باغ کا نقصان ہو جاتا ہے، دیکھیں ہمارے باغوں کا کیا حال ہو گیا ہے، لیکن ہم اللہ کی طرف نہیں آتے ہیں۔ ہمارے مال، ہمارے اولاد، ہماری سب کچھ، ہم اسی طرح کی مصیبتوں کے شکار ہیں، بیماریاں اسی طرح کی ہیں، لیکن ہم اللہ کی طرف نہیں آتے ہیں۔ اور یہاں ایوب علیہ السلام اپنی زبان کی حفاظت کے اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ پروردگار میری زبان کو صرف سلامت رکھنا، تاکہ میں اس کے ذریعے سے تیری اطاعت کے کلمات ادا کر سکوں، میں تیرا ذکر کر سکوں، میں تیرا شکر کر سکوں، میں صبر کے کلمات ادا کر سکوں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اولاد بھی عطا فرمائی۔ تفسیر کے ایک روایت کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو حکم کیا اور وہی اولاد اللہ تعالیٰ نے واپس کر دی۔ اس کا قرآن نے ذکر کیا ہے، وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، اور ہم نے ایوب علیہ السلام کو ان کا گھرانہ لوٹا دیا، ان کا گھر لوٹا دیا، ان کی بیوی تو تھی، ان کے بچے بھی لوٹا دیے، اور ان کے ساتھ اور ڈبل عطا فرما دیا، 2 گنا عطا فرما دیا۔ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا، کوئی کہہ سکتا ہے مر گئے تھے کیسے زندہ ہوئے، پروردگار فرماتا ہے رحمةً مِّنْ عِندِنَا، جب میری رحمت جوش مارنے لگے تو پھر میرے مرے ہوئے کو زندہ کرنا میرے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ رحمةً مِّنْ عِندِنَا، اور میں نے مروں کو اس لیے زندہ کر دیا۔ وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، قیامت تک آنے والے انسانوں کی عقل مندوں کے لیے نصیحت ہو جائے، اس کے لیے عبرت ہو جائے، اور اسے صبر اور شکر کے اوپر کیا انعام ملتا ہے اسے پتہ چل جائے، اور اپنے ایمان کی حفاظت پر اور شرک سے بچے رہنے پر اللہ کیا عطا فرما دیتا ہے، ان سب کو معلوم ہو جائے کہ صبر کیا چیز ہے، شکر کیا چیز ہے، اور اس پر کیا ملتا ہے، اور اس وقت اس حالات میں کیا کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے ایک حدیث ہم لوگوں کو بتلائی۔ حضور نے فرمایا کہ جب وہ ٹھیک ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سونے کی ٹڈیوں کی بارش کی۔ یہ جو بڑے بڑے پوپٹی آتے ہیں، بڑے بڑے پوپٹی ہیں، اس میں جو بڑے ہوتے ہیں عربستان میں وہ نکلتے ہیں پہاڑوں میں، ابھی آئے تھے 1 سال پہلے یہاں ہمارے قریب ملکوں میں، پاکستان میں بھی آئے تھے، تو جھونڈ کے جھونڈ آتی ہیں ٹڈیاں، اور جس کھیت پر آ گئی اس کو بزم کر دیتی ہے، کھا جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سونے کی ٹڈیوں کی بارش کی، تو ایوب علیہ السلام اپنے دامن میں سمیٹنے لگے، نیچے گر رہی تھی تو لے کر کے اپنے دامن میں سمیٹنے لگے، تو ایوب علیہ السلام کی بیوی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایوب کیا تجھے سیر نہیں ہو رہی ہے، یعنی تیرا پیٹ نہیں بھر رہا ہے، تو نیچے سے بھی لے کے اپنے دامن میں ڈال رہا ہے۔ تو ایوب علیہ السلام نے فرمایا پروردگار جب تو دے رہا ہے تو میں کیوں نہ لوں، جب تو مجھے دے رہا ہے تو میں کیوں نہ لوں۔ بہرحال ایک روایت کے مطابق ان کے 2 کھلیان تھے، تو ایک گیہوں کا کھلیان تھا، ایک جو کا کھلیان تھا۔ ایک بادل آیا سونے سے بھرا ہوا اور سونے کی بارش ہوئی اور ان کا گیہوں کا پورا کھلیان بھر گیا، اور ایک بادل آیا چاندی لے کر کے، چاندی سے بھرا ہوا تھا، ان کے جو کے کھلیان پر اس نے بارش کی اور جو کا پورا کھلیان چاندی سے بھر گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایوب علیہ السلام کو ان کی بیوی کے اوپر جو کروڑوں رحمتیں نازل ہوتی ہے اس کا حصہ ہمیں بھی عطا فرمائے، اور ان کے اس واقعے سے قرآن کا حصہ ہے قیامت تک، بلکہ جب تک قرآن رہے گا، جنت میں بھی قرآن رہے گا،
یہ اسی کا حصہ بنا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے جو ہدایات ہمیں دینا چاہتا ہے وہ ہدایات ہمیں لینے کی توفیق عطا فرمائے، جو رہنمائی اللہ ہمیں کرنا چاہتا ہے وہ رہنمائی ہمیں لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ صحیح معنوں میں صبر اور شکر کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و صحبہ اجمعین۔